سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک سبحان من هو فی العلو و فی الدنو عال و فی اشرقہ منیر و فی سلطانی قوی صلی اللہ علی حبیب محمد و علی آلہ و اصحابہ وسلم صلی اللہ علی حبیب محمد و علی آلہ و اصحابہ وسلم قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُثْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي۔ سامعین حضرات، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور چاہنے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی شان میں امام احمد بن حنبل اور ایک لوہار کے دلچسپ واقعے کو بیان کریں گے کہ ایمان کا جذبہ رکھنے والے کا اللہ تعالیٰ کیسے انعام عطا فرماتا ہے۔ جی، امام احمد بن حنبل جو دین کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقہ ثابت ہوئے ہیں، ان کا بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ ایک بار وقت کے ایک محدث نے خواب میں دیکھا کہ ایک لوہار تھا جو احمد بن حنبل کے پڑوسی تھا، وہ تو اس کا انتقال ہوا، تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا بنا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تمہاری تو کیا ہوا؟ کیونکہ اللہ کے بارگاہ میں دو بار پیشی ہوتی ہے، ایک مرنے کے بعد میں اور ایک حشر کے میدان میں ہوگی۔ تو جو اس پیشی میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ جی، تو اس پیشی میں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے امام احمد بن حنبل کے ساتھ ان کا جو مقام تھا اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھ دیا۔ اب ان کی آنکھ کھلی تو دم ہوش اڑ گئے کہ یار یہ کیسے، اتنے بڑے وقت کے امام تھے امام احمد بن حنبل، اور ان کے برابر میں ایک لوہار کو اس طرح رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے اور محدثوں کو پاس جا کے انہوں نے ایک ڈسکس کیا اور پتہ لگایا کہ دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، میں نے خواب دیکھا ہوں۔ تو ان لوگوں نے غور و فکر کیا، سوچا کہ شاید دیکھو اس کے کوئی ایسے اعمال ہوں گے جس کو اللہ پسند آ گیا اللہ کو، اور اس کو یہ مقام دے دیا اللہ نے۔ تو بولے چلو اس کے گھر پہ جاتے ہیں، گھر پہ جا کے دیکھتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں۔ تو جب اس کے گھر پہ گئے تو اس کے گھر پہ جانے کے بعد میں اس کے بیوی سے پردے میں بات کیے کہ ہم آپ سے دو بات کرنا چاہتے ہیں، جناب اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بولے آپ کا شوہر کیا عمل کرتا تھا؟ کوئی عمل کرتے تھے وہ؟ بولے عمل تو کچھ نہیں کرتے تھے، صرف نماز پڑھتے تھے اور کوئی ان کا عمل نہیں تھا۔ ہاں لیکن دو کام وہ ذرا دھیان سے کرتے تھے۔ بولے کیا دو کام تھا وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کام تو وہ یہ کرتے تھے، جب کبھی اذان ہوتی تھی تو جیسے وہ لوہا مارنے کے لیے لوہے پہ ہتھوڑا اٹھاتے تھے، تو جیسی اذان ہوتی تھی تو ہتھوڑے کو وہ ہوا میں ہی رکھتے تھے اور پیچھے پھینک دیتے تھے، اور اس ہتھوڑے کو چوٹ نہیں مارتے تھے۔ کہ بولے اللہ کیا جو مرادی ہے، یعنی جو اذان دیا ہے اور اللہ کا مرادی ہے، اس سے اذان دیا، مجھے ہم کو بلا رہا ہے، اب میں اللہ کا مرادی نے آواز دیا، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ جی، حالانکہ ایک چوٹ جو اٹھا لیا ہتھوڑا تو مر سکتا آدمی، لیکن نہیں، اس کا ایسا ذوق تھا کہ اب مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، تو وہ ہتھوڑا پھینک دیتا تھا۔ اور دوسرا اس کا ایک عمل یہ تھا معلوم ہے کہ جب ہم لوگ رات میں سوتے تھے گھر میں اوپر چھت پہ، تو امام احمد بن حنبل جو تھے ان کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، تو وہ ساری رات ان کی اب قرآن سنتے تھے اور رو رو کے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پیچھے اللہ تعالیٰ آپ نے میرے بیوی بچوں کی ذمہ داری لگا دیا ہے، اگر میں کام نہ کروں تو میں کھا نہیں سکتے، بہت سی پریشانی میں پیچھے لگی ہے، لیکن مجھے احمد بن حنبل سے محبت ہے اور مجھے ان کے ساتھ جیسا کرنا چاہتا ہوتا، لیکن میں ان کی یہ خیر خواہی میں میری زندگی گزر رہی ہے۔ بس اتنا کہہ کہ وہ آسمان کی طرف اپنا منہ اٹھا کے اللہ سے باتیں کرتے تھے اور روتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ صرف جذبوں کو معنی دیتا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف دلوں کو دیکھے گا۔
اس کا جذبہ جو دل میں تھا سمجھے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو آج اللہ تعالیٰ نے اس کے جذبے کو سمجھے اسی طریقے سے سمجھے کر دیا جیسا اس کا جذبہ تھا، کہ جنت میں اس نے امام احمد بن حنبل کے برابر میں ان کا مقام دے دیا اللہ نے۔ یہ اللہ کی شان ہے دیکھو۔ تو اس سے ہمیں سیکھ یہ کرنا ہے کہ انسان کو جذبہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جذبہ ہی مراد پہ پہنچاتا ہے جی۔ اگر کسی انسان میں کسی چیز کا جذبہ نہیں ہے تو پھر وہ انسان کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ جذبہ ہی مین چیز ہے جی۔ انسان اپنے اندر جذبہ پیدا کرو سمجھے، جذبہ پیدا کرنے سے ساری چیز اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا سمجھنا۔ آج اگر ہم یہ دین کی باتیں جیسے ہم سن رہے ہیں، ایسے سنتے سنتے ہمارے اندر سننے کے بعد جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے، تو نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ اللہ تو ایسا ہے کہ انسانوں کو پیدا کر کے ایسی مخلوق پیدا کر دے جو پوری ہمیشہ 24 گھنٹہ اس کے سامنے سجدہ رہتے، نہ وہ کھاتے نہ پیتے نہ ہنکتے نہ مجھتے، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، صرف عبادت نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہم کو کیوں چنا جی؟ تو اللہ نے اگر ہم کو چنا ہے تو وہ مقام اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو اس مقام پہ ہم کو کھڑے اترنا چاہیے، اور کم سے کم کچھ نہیں تو ایک جذبہ انسان کو دل میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جذبے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دیتا ہے سمجھے، جس کو کہتے ہیں عزم سمجھے۔ عزم کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو تم اپنے دل میں بناؤ، تو جیسے بولتے ہیں نا کوئی لکش سمجھے، کوئی لکش یا بولتے کوئی سپنا انسان کو کہ مجھے کرنا ہے، تو ایسی چیز کو رکھو دل میں سمجھے، کیونکہ یہی چیز کامیاب کرتی ہے اور اللہ سے ملاتی ہے جی۔ اور ہم کو ایسی ایسی باتوں کو سننا چاہیے اور سنانا چاہیے۔ یہ میں نے سنا اور مجھے پسند آیا جی، تو میں نے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہوں، اور صرف اس لیے کہ بس کیونکہ علم کو پھیلانے سے علم بڑھتا ہے، اور اس کا ذخیرہ جو اس کا ثواب ہے آپ کو بھی ملے گا، مجھے ہی ملے گا، اور میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ساری امت محمدی کو عطا فرما، کیونکہ مجھے نبی کے دین کی نصرت کرنا ہے، تو یہ مجھے اکیلے کو نہیں کرنا ہے، یہ ہر ایک مومن کے اوپر یہ فرض ہے، ہر ایک مسلمان کے فرض ہے کہ نبی کے دین کی نصرت کریے، ٹھیک ہے۔ چلیے آپ لوگ اس پہ غور و فکر کریے، کم سے کم جذبہ رکھے دل میں، نماز کا وقت نہیں ملتا ہے، کوشش کریے، جذبہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے۔ حالانکہ ہدایت کے لیے انسان کو دعا پڑھنا چاہیے سمجھے، اللہم انی اسألک ہدا، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اللہم انی اسألک ہدا، ہدایت عطا فرما، والتقیٰ مجھے تقوی عطا فرما، والعفاف مجھے عافیت عطا فرما، والغنیٰ یعنی یہ سب چیز کا جو خزانہ ہے وہ مجھے عطا فرما۔ تو انسان کو چلتے پھرتے اللہم انی اسألک ہدا والتقیٰ والعفاف والغنیٰ جی، اللہم انی اسألک ہدا والتقیٰ والعفاف والغنیٰ، اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب انسان پڑھتے رہیں گے تو انسان کو جذبہ ملے گا، ضرور ملے گا۔ وہ شان ہے ہمارا مکان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے جی، اتنا بڑا مکان، اتنا بڑا طبقہ ہم کو اللہ نے دیا ہے، تو اسی پہ ہم رشک کریے، ٹھیک ہے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین حضرات، سر میرا سر تاج محمد، سر میرا سر تاج محمد، میرے سر کے تاج محمد، میرے سر کے تاج محمد، یا محمد یا محمد، نصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الرحمہ نبی الکریم، فلک الحمد فلک الحمد فلک الحمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔